بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی اپنی سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک ہندو شہزادی پر پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شکار پر آئی تھی۔ شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھی کہ ان کے پیچھے ایک ریچھ آ پہنچا۔ اس وقت تک کہ سلطان کا تیر ریچھ کے حلق سے آر پار ہوتا، وہ تیر شہزادی کی کنیز کو ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا تیر نکالتی بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان نے پے در پے 3-4 تیر اس درندے کو دے مارے جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں ذرا بھی مشکل نہ ہوئی کہ اس قسم کی بہادری اور مہارت کا مظاہرہ کوئی عظیم سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے اور میں جے پور کے راجا کی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے، کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ وہ شاید یہ نہیں جانتی کہ اس کے سامنے سلطان محمود غزنوی کھڑے ہیں جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ سلطان نے کہا، جی میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں، چلیے میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں اور اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے اور اگر راستہ نہ ملا تو شاید رات اسی جنگل میں بسر کرنی پڑے۔ شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شخص خوف اور لالچ سے پاک ہے، اس لیے وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ سلطان نے کہا، ہمیں رات یہیں بسر کرنی ہوگی، صبح ہوتے ہی میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ وہ شاید جنگل کی سردی برداشت نہ کر سکے، اس لیے اس نے اس کی طرف اپنی چادر پھینک دی۔ شہزادی نے وہ چادر اوڑھ لی۔ شہزادی کی نظر سلطان پر جمی ہوئی تھی مگر سلطان آگ جلانے میں مصروف تھا۔ اس نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر چونک گئی کہ یہ شخص تو مسلمان ہے اور کہیں یہ غزنی کے لشکر سے نہ ہو، وہ تو بھینس، بھیڑ، بکری، انسان سب کے ماंس کھا جاتے ہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے ہی تو مجھے جنگل کے جانور سے بچایا ہے۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زارو کتار رونے لگے۔ سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے میں رکھ کر دبا دیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ شخص مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ صبح ہوئی تو سلطان شہزادی کو لے کر نکل پڑا۔ بالآخر سلطان اور شہزادی ایک ہموار رستے پر آ پہنچے۔ دور ایک گاؤں کے آثار معلوم ہوئے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ 2 برق رفتار گھوڑے اور کچھ اناج اس سپاہی کو دے دو۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے اپنے زخم کو رگڑتے رہے اور میری طرف کبھی توجہ نہ کی۔ سلطان فوراً بولے کہ شہزادی صاحبہ، میں اپنے زخم اس لیے کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میری ایمان کو ڈگمگا نہ دے، میرے ایمان کو نقصان نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے تھا؟ تو ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاست سے دستبردار ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا، میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظم آپ کے جسم پر نہیں بلکہ اپنی روح پر ہے۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا لیکن روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر بہت متاثر ہوئی۔ شہزادی نے کہا، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ۔ سلطان بولا، میں سلطان محمود غزنوی ہوں اور غزنی کی فوج کا سپہ سالار ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سر پر دوڑاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔